دل سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، دل سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے، اور پڑھ کے دم کر لو تو صدا بدن مہکے، اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے، تاکہ ان کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے، دل سے یا علی کہہ دو مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ چار مصرع اور پیش کرتا ہوں۔ نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ، نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ، نافذ کرو آئین خدا بسم اللہ، مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ، اور کیا چیز ہے اسلام بغیر حیدر، کیا چیز ہے اسلام بغیر حیدر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1441 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ یکم محرم اور عشرے کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد پروردگار ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ گویا وہ تسلسل انبیاء کا اور کتابوں کا نزول، صحیفوں کا نزول انسانوں کی ہدایت کے لیے جو حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا تھا اور انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا، اور بیچ میں وہ زمانہ فترت کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جس عہد میں کوئی نبی نہیں آیا بلکہ آخری پیغمبر کی بشارتیں انبیاء دے رہے تھے، اور ان کی کتابیں خوشخبری سنا رہی تھیں کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور چونکہ قضا اور قدر کے مالک نے اپنی مشیت سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ آخری آسمانی شریعت ہوگی، یہ آخری آسمانی کتاب ہوگی اور یہ آخری نبی ہوگا،
گویا وہ انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ تقریباً بلحاظ نبوت اور رسالت کامل ہو رہا تھا. یعنی اتنا انسانی شعور پیدا ہو چکا تھا کہ اب وہ آخری نبی کو تسلیم کر سکیں. انبیاء کا کام ہی یہ تھا اور اللہ چاہتا یہ تھا کہ انسانیت کا شعور بیدار ہو. اور یہ بیداری اس لیے تھی کہ دین تو اللہ کا اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق تمام انسان چلتے رہتے اگر شیطان نہ ہوتا جو بہکانے کے لیے ہر جگہ موجود تھا. انسانوں کو تو نظر آیا تھا، نہ آئے گا، نہ آتا ہے، لیکن اس کا وسواس اور وہ جو دل میں ڈالتا ہے اس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے. اور شیطان سے بچنے کی آیات قرآن میں بے شمار ہیں، بہت آیتیں، تاکہ انسانوں کو سمجھایا جائے. اور ہر نبی نے یہ کہا بھی کہ تمہارا بہت بڑا دشمن وہ ہے ابلیس جو تمہیں بہکاتا ہے. تو چونکہ وہ قوموں کو بہکاتا رہا اور مائل کرتا رہا کہ وہ توحید سے ہٹ جائیں، اللہ ایک کے عقیدے سے ہٹ جائیں اور اپنی منمانی کریں، اپنا دین خود بنائیں. اور اس کی جو اہم ترین بات تھی وہ بت پرستی تھی. وہ شرک کر رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے. اس لیے یکسر اللہ نے مسلسل اپنے انبیاء سے کہا کہ ان انسانوں کو یہ بتائیے کہ بتوں کو پوجنا شرک ہے، اور پتھر کے یہ بت اور شرک نجاسات میں آتے ہیں. یہ نجاست ہے، یہ دل کی بھی نجاست ہے اور مادی نجاست بھی ہے. یعنی مشرک نجس ہے، بت پرستی نجس ہے. اس نجاست سے انبیاء انسانوں کو دور رکھنا چاہتے تھے، یعنی صفائے قلب کی ضرورت تھی. اور جب تک کہ دل سے نجاست نہ نکلے اس وقت تک طہارت کی طرف انسان آ کیسے سکتا تھا کہ وہ اللہ کو ایک مان لے. قومیں آتی رہیں، قومیں بہکتی رہیں، قومیں اپنے انبیاء کی تکذیب کرتی رہیں، اللہ عذاب لاتا رہا، قوموں کو تباہ کرتا رہا. سب کچھ قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس میں اللہ اپنے جبروت و قہاریت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ان قوموں کو تباہ اور برباد کر دیا جنہوں نے ہمارے ہادی اور ہمارے نمائندوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو نہیں مانا، ہمیں ایک نہیں مانا اس لیے ہم نے انہیں برباد کر دیا. نہیں، ہمارے انبیاء کی تکذیب کی ان قوموں نے، ہمارے آیات، معجزات، بیانات جو ہم نے اپنے انبیاء پر بھیجے تھے اور نازل کیے تھے اسے جھٹلایا. یعنی معجزات اور بیانات کو جھٹلانے پر، انبیاء کی تکذیب کرنے پر قوموں پر عذاب آئے اور مسلسل آئے. اب ظاہر ہے کہ اتنے ادوار انسانیت پر گزرنے کے بعد اپنے ارادے سے وہ آخری نبی کو مکے میں بھیجنا چاہتا ہے، اور سلسلہ اس نے شجرے کا رکھا ہے
حضرت ابراہیم کے شجرے کا۔ یعنی اس شجرے میں شاخ اسماعیل میں آخری نبی آئے گا، اور مکے میں آئے گا جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اور پھر انتخاب ہوگا خصوصی طور پر نسل کا، شجرے کا، خاندان کا، گھر کا، یعنی اللہ اپنا ہادی مقرر کرتا ہے شجرہ اور خاندان دیکھ کر، خاندانی شرافتوں کو دیکھ کر۔ اس لیے اس نے بنی ہاشم کے گھرانے کو انتخاب کیا کہ اس گھرانے میں آخری نبی آئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بنی ہاشم کی باتیں، عادات و اطوار، ان کی شرافتیں، ان کی نجابتیں پسند تھیں، جبھی تو اس گھر کا انتخاب کیا کہ یہاں آخری نبی آئے۔ تاریخی اعتبار سے، حدیثوں سے اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ بنی ہاشم کو کیوں پسند کر رہا ہے، اور اس گھر میں آخری نبی اور آخری کتاب، اللہ کا آخری دین انسانیت کی ہدایت کے لیے کیوں آ رہا ہے، یہ انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ان کی جو معاشرت تھی، جو ان کی تہذیب تھی، وہ اتنی شاندار تھی کہ عربوں کے تمام کلچر، تمدن اور ان کی عادات و اطوار سے الگ تھی، کچھ نمایاں تھی۔ جبھی تو عرب والے انہیں ہر چیز میں اپنا سردار مانتے تھے۔ کچھ ایسے فلاحی کام کیے تھے، کچھ ایسے ملی کام کیے تھے، پھر اپنی ذات میں اپنی نیتوں کو بہت پاک اور صاف انہوں نے رکھا تھا۔ یہ تو تاریخ کی بے بصارتی ہے کہ آنکھیں کھول کر تاریخ کو نہ پڑھنا اور ان نزاکتوں کو نہ سمجھنا۔ چونکہ انسان اگر یہ سمجھنا چاہے کہ آخری نبی جس وقت آئے ہیں تو مکے کے جو حالات تھے، اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے کسی صحرا میں چاروں طرف جہاں پتھروں کے سوا کچھ نہ ہو اور جہاں کوئی درخت نہ اگتا ہو، اور اچانک اسی صحرا میں پتھروں کے درمیان ایک گلاب کا پھول نکل آئے۔ اب کسی کو وہ گلاب نظر آئے گا، اور اگر نظر بھی آئے گا تو اسے حیرت ہوگی پتھروں میں گلاب کیسے کھل گیا۔ تو اس کی نگاہیں دھوکہ کھائیں گی، نگاہیں انکار کریں گی کہ پتھروں میں گلاب نہیں کھلتا۔ بس یہی حالت تھی کہ مکے کے کافرستان میں بنی ہاشم ایک گلاب کے پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ کسی کو نظر آیا، کسی کو نہیں نظر آیا۔ اچھا، جنہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے آنکھ بند کر کے یہی فیصلہ کر، یہ تاریخ ہے، یہ سرکار کی آمد کے وقت مکے میں یہ رسمیں جاری تھیں، یہ بت پرستی ہو رہی تھی، سب کافر تھے، یہ بری حرکتیں تھیں، یہ خونریزیاں تھیں، یہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، کوئی معاشرے میں اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں تھا، پس طبیعتیں تھیں، پس نیتیں تھیں۔ تو بس یہ غور نہ کیا کہ بنی ہاشم ان سب سے الگ ہے۔ یہ قدرت خود چاہتی ہے تاکہ حالات سازگار ہوں۔ دیکھیے، اگر خدا نہ کرے، جیسے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں اور آپ کا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا اچھا سا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ختمی مرتبت کا گھرانہ شرافتوں، نجابتوں میں بہت اعلیٰ تھا،
اور ہم کو اس بارے میں مسلسل ریسرچ کرتے رہنا چاہیے. تاریخی کتابیں، حوالے، روایتیں اور ختمی مرتبت کے ارشادات اور قرآن کی آیات کو پڑھتے رہنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا کہ بنی ہاشم بت پرست ہوتے تو قرآن اعلان کر دیتا. پھر قرآن سورہ فیل اور سورہ قریش نہ اتارتا بنی ہاشم کی تعریف میں. کم از کم یہ 2 سورے تو بتا رہے ہیں کہ تہذیبی طور پر بنی ہاشم بت پرستی سے بہت دور تھے. وہ بت پرستی کو برا سمجھتے تھے اور ضروری تھا کہ ایسا ہو، اس لیے کہ جہاں آخری نبوت آئے، جس نبوت اور رسالت کو قیامت تک جانا ہے، سرکار کی آخری نبوت ہی رہے گی قیامت تک، اور اس کو قیامت سے مل جانا ہے بذریعہ امامت. اگر رسالت رک رہی تھی تو امامت آگے بڑھ رہی تھی. اور امامت کوئی ایسی نئی انوکھی چیز نہیں تھی کہ جس کا ذکر توریت، انجیل اور زبور سب امامت کا ذکر کر چکے تھے. امامت کا ذکر کر چکے تھے اور خود قرآن جیسے جیسے آتا رہا وہ بھی یہ بتاتا رہا کہ ہم نے امامت کی بات ابراہیم سے کر لی ہے، اور ہم نے سارے عہدے ابراہیم کو دیے ہیں. نبوت بھی ان کے پاس ہے، رسالت بھی ان کے پاس ہے، اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ خلت بھی ان کے پاس ہے. وہ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں. یہ ایک ہی ایسا منصب ہے کہ جو بغیر آزمائے نہیں ملا. جب قربانی پیش کر دی گئی اسماعیل کی اور ابراہیم نے پوچھ لیا اللہ سے کیا تو نے قربانی کو قبول کر لیا یا قربانی قبول نہیں ہوئی، جو سوال جواب ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، ہم نے قربانی کو قبول کر لیا. جب قربانی قبول ہو گئی، امتحان ہو چکا نبی کا بذریعہ اولاد، تب اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما. مکے کا نہیں، عربوں کا امام نہیں، انسانیت کا امام بنایا. سورہ عصر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانیت ساری گھاٹے میں ہے. قرآن پوری انسانیت کی بات کرتا ہے، صرف عربوں کی بات نہیں کرتا. محدود صرف ایک شہر مکے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انسانیت جہاں جہاں انسان ہیں. تو جب ساری انسانیت کے گھاٹے کی بات ہو رہی ہے تو استثناء بھی تو ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن وہ لوگ مستثنی ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ انسان نقصان میں نہیں ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیا، جو ایمان لائے، جنہوں نے صبر کیا، جو حق کی راہ پر چلے. تو ایسے لوگ پہلے موجود ہوں جو عمل صالح کر رہے ہوں. جب آخری نبی آ رہے ہوں تو ایمان والے ہوں، حق والے ہوں، صبر والے ہوں. تو بنی ہاشم کے کردار میں آپ کو عمل صالح بھی مل جائے گا، ایمان بھی مل جائے گا، حق کی راہ بھی مل جائے گی، صبر کی راہ بھی مل جائے گی. دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سرکار آ گئے، اعلان نبوت کیا، آہستہ آہستہ وہ منزلیں آئیں کہ پھر سب مسلمان ہو گئے. پورا عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یعنی سرکار نے جب پردہ فرمایا اور تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو اس وقت پورا عرب
آس پاس کے تمام ملک مسلمان ہو چکے تھے. تو اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب آپ ان کے ماضی کے عیب کو بیان نہ کریں, اس پہ پردہ ڈال دیں. اور اگر بیان کریں کہ سرکار کے آنے سے پہلے پورا عرب کافر تھا, مکے والے کافر تھے, اور اگر آپ لکھیں تو یہ ضروری ہے کہ اس میں آپ ایک یہ بھی چھوٹا سا ٹکڑا ٹاک دیں کہ بنی ہاشم بھی اسی طرح تھے, ان کو بچانے کے لیے. یعنی عرب کے ماضی کے کافروں کو بچانے کے لیے اجداد پیغمبر کو آپ کافر قرار دیں, یہ کہاں کا عدل ہے؟ عدل الہی کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کے مزاجوں کا عدل کچھ اور کہہ رہا ہے. تو آپ پہلے اپنی ذات میں تو عادل بنے, تبھی تو توحید سمجھ میں آئے گی. پہلے آپ اپنے نفس کا محاسبہ تو کریں, تبھی تو آخری نبوت سمجھ میں آئے گی. اور جب آپ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پوچھتے رہیں گے دنیا سے کہ کربلا میں کیا ہوا, یہ واقعہ کیا تھا, حکومت یزید کی تھی, حسین شہید کیوں ہو گئے. ارے جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں کہ بنی ہاشم الگ تھے اور عرب کا مزاج الگ تھا, تب تک واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر میں کیا کہوں. اس لیے آپ کو تاریخ کو شروع سے سمجھنا پڑے گا. دیکھیے, اگر بنی ہاشم کا مزاج وہ ہوتا جو تمام مکے والوں کا تھا تو وہ سب دعوت ذوالعشیرہ میں ختم مرتبت کے پیغام کو قبول نہ کر لیتے. قدرت یہ چاہتی ہے اپنے ارادے سے, اپنی مشیت سے, اپنی قضاء اور قدر سے کہ پہلی دعوت جو دی جائے اسلام کی وہ خاندان والوں کو دی جائے. باتی خاندان سے شروع ہو رہی تو آپ خاندان کو کاٹ کے کہاں پھینک دیں گے, الگ تاریخ سے کیسے نکال دیں گے. اس کا نام ہی دعوت ذوالعشیرہ ہے. عشیرہ کہتے ہی اہل خاندان کو ہیں. پہلے اپنے قریبی لوگوں کو بلائیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے, آپ کو یہ منصب ملا ہے. نبی تو تھے ہی, اعلان ہوا ہے. نبی تو بقول سرکار دو عالم ابھی آدم آب و گل میں تھے اور میں نبی تھا. مجھے اس حدیث سے انکار نہیں ہے کہ جب آدم کی مٹی گوندھی جا رہی تھی پانی میں اس وقت بھی سرکار نبی تھے, تو اس کے ماننے میں کسی کو اعتراض کیا ہے. کبھی کبھی اپنے نفس کو بھی روحانی سفر کراتے رہنا چاہیے. دیکھیں, روحانی سفر میں انسان طبقات کے اندر نہیں جاتا, پستی کی طرف نہیں جاتا, بلکہ روح پرواز کرتی ہے اوپر کی طرف. تو کیا اچھا ہو جدھر سے کتاب آ رہی ہے, جدھر عرش اعظم ہے, جدھر اللہ کے مقرب ترین ملائکہ رہتے ہیں, جہاں اللہ کا عرش مشہور ہے قرآن کے مطابق, تو اس طرف تک اگر روح پرواز کرے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی روحیں وہاں سے آئی ہیں, یہاں سے نہیں آئی ہیں. یہاں سے تو مادہ ہے, روح وہاں سے ہے. تو مادی باتیں تو بہت ہو چکی ہیں, اب روح کو بھی تو کچھ تازگی دی جائے. تو بھائی اگر 11 مہینے مادی گفتگو ہوتی ہے تو ایک دن یہ 12واں مہینہ جو کہ اسلامی پہلا مہینہ ہے, تو حسین کے ذکر کے ساتھ کچھ روحانی گفتگو بھی ہو جائے, تاکہ جسم کو تو غذا ملتی ہی رہتی ہے, سال میں ایک بار روح کو تو غذا دے دو. روحانی غذا ذکر حسین ہے, ذکر حسین ہے. آپ واقع کربلا کو ایک حصے میں, ایک یونٹ میں تقسیم کر کے مت دیکھیں. پورا قرآن, پوری تاریخ اسلام, پوری تاریخ عرب, پوری تاریخ مکہ, سب کو یکجا کریں, سب کا مطالعہ کریں, اور پھر اس کے بعد تلخیص نکالیں کہ یہ وہی تسلسل ہے جو مکے میں شروع ہوا تھا, وہ کربلا ہے. ایسے ہی نہیں ہمارے معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ. بنا کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بنیاد رکھ دی,
بہت سے لوگ لغوی لفظوں میں الجھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عقیدہ تبدیل ہو جائے، بنا کہ ایک معنی علاوہ بنیاد رکھنے کے ڈھانچہ تیار کرنا بھی ہے۔ تو آپ یہ والے معنی لیجئے نا کہ حقہ یعنی دیکھیے کوئی بات کہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہو اور اللہ کا نام لے رہا ہو، حقہ یعنی حق کی قسم، اللہ کی قسم، حسین نے عمارت دین کی تعمیر کی، اس کا ڈھانچہ بنایا، بنیاد نبی نے رکھی، خاکہ بن گیا تھا، اسی بنیاد پہ حسین عمارت تعمیر کرتے چلے گئے۔ اب آپ اس میں نہ الجھیں حکومت کیا تھی، تخت کیا تھا، یزید کا نظریہ کیا تھا، بیعت کا سوال کیا تھا، آپ صرف کربلا پہ نظر رکھیے کہ عمارت بن کیسے رہی ہے۔ لا الہ کی بنیاد تعمیر کیسے ہو رہی ہے، عمارت بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب جب آپ تاریخ عرب، تاریخ مکہ، تاریخ بعثت پڑھتے ہوئے پھر کربلا تک پہنچیں گے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بیچ میں تسلسل کو توڑ دیں گے، کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کوئی چیز بدل نہیں گئی، کوئی چیز بدل نہیں گئی۔ دیکھیے کم سے کم بڑے کارنامے کے لیے 3 ذریعے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ سے بڑا کام کرنے والے کا خاندان اعلیٰ ہو، خاندان اعلیٰ ہونا ضروری ہے، مزاجن پستی نہ ہو، ذہنیت کی پستی نہ ہو۔ اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے نواسے، رسول کی زبان چوسنے والے، رسول کی گود میں پلنے والے حسین سے اعلیٰ سوچ و فکر کسی اور کی عرب میں ہو سکتی ہے؟ ارے کوئی پاسنگ بھی نہیں ہے حسین کی سوچ و فکر کے آگے۔ تو اب تاریخی اعتبار سے یہ دیکھنا کہ امام حسین کس سے ٹکرا رہے ہیں، طاقت سے ٹکرا رہے ہیں۔ طاقت کیا چیز ہے نبوت کے لیے؟ ارے پورے عرب کی طاقت ایک طرف تھی اور نبی اکیلے تھے۔ روحانیت کے لیے طاقت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب اللہ سرپرستی کر رہا ہو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، تو اگر اللہ نے نبی کے سپرد کام کیا ہے تو نبی نے کچھ کام حسین کے سپرد کیا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ آنے والی تقریروں میں میں یہ بات سمجھا دوں گا اور آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے نام بدل جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے اسلامی نظام لائیں گے، اسلامی آئین لائیں گے، کبھی کہا جاتا ہے سلطنت مدینہ بنائیں گے۔ نام تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی کہی جا رہی ہے، عنوان بدلا جا رہا ہے۔ تو لفظ تو بکھرے ہوئے لغت میں، جو سے بھی پسند کر لیجئے آپ، کہانی تو اسی اسلام کی ہے۔ تو اس کے معنی آج بھی کام ادھورا ہے، یعنی ابھی تک مسلمان سلطنت مدینہ میں سانس لے نہیں سکے۔ تو یہاں کسی سلطنت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ کوئی سلطنت نہیں بنائی جا رہی، بلکہ انسانوں کو تبدیل کر دیا جائے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے تاکہ وہ اصل حقیقی قرآن کی روح کو سمجھ سکیں کہ اللہ نے کیا منشور دیا ہے۔ بھائی تو یہی کوشش تو محرم میں ہوتی ہے کہ شعور کو بیدار کر کے بتایا جائے۔ ایک بار پھر قرآن پڑھ لیجئے، ایک بار اور ختمی مرتبت کی حدیثوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ سرکار کیا چاہتے تھے اور سرکار کو بھیج کر اللہ کیا چاہتا تھا۔ تو وہی تو حسین بتا رہے تھے کربلا میں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، ہمارے نانا کیا چاہتے تھے۔ تو آپ خود حکومت کے تمام خصائل دیکھ لیجئے، خصلتیں دیکھ لیجئے کہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی کیا وہ تمام کارگزاریاں
عین مطابق قرآن ہیں؟ عین مطابق حدیث ہیں؟ نہیں ہیں۔ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ حسین کے دور کی حکومت حدیثوں پہ چل رہی تھی اور آیات پہ چل رہی تھی اور آئین جو ہے وہ قرآن سے بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہی آ جائے گی کہ جو شاہی پیش کی جا رہی تھی اس شاہی کا ذکر قرآن میں تھا کہاں، اور اسے جائز کب قرار دیا گیا تھا؟ شاہی کی تو مذمت کی تھی اللہ نے کہ فرعون بادشاہ بنا بیٹھا تھا، نمرود بادشاہ بنا بیٹھا، اور اس کا انجام ہی یہ ہوتا ہے کہ غرور ایسا آ جاتا ہے کہ پھر خدائی دعویٰ بادشاہ کر دیتا ہے۔ ارے بس ان قریب یزید خدائی دعویٰ فرعون و نمرود کی طرح کر دیتا کہ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، غرور بڑھ رہا تھا، غرور کو توڑنا ضروری تھا۔ حسین نے سارا حکومتی نشہ اور اس کا سرور توڑ دیا، سرور ٹوٹ گیا۔ ایک سوال جواب میں سرور ٹوٹ گیا۔ دیکھیے شاہی کا مزاج یہ ہوتا ہے جو ہم کہیں بس وہ ہو جائے۔ بھائی شاہی کا مزاج یہ جو ہم کہہ دیں وہ ہو جائے۔ یہی تو نمرود کہہ رہا تھا، یہی تو فرعون کہہ رہا تھا۔ شاہیوں کے نمونے باطل کے قرآن میں موجود ہیں۔ ایک شاہی حق والی ہے جو حضرت سلیمان کی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ وحی کے ذریعے ہو رہی تھی۔ سلیمان نے ایک ملک عظیم مانگا تھا، ایسا تو نمرود و فرعون کو مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا عطا کیا ملک اور ہے، انسان کا بنایا ملک اور ہے۔ اللہ کی عطا کی شاہی اور ہے اور انسان کی اپنی بنائی ہوئی شاہی اور ہے۔ یہی فرق نظام الدین چشتی اجمیری نے بتایا ہے کہ یزید نے اپنی شاہی بنائی تھی اور اللہ نے حسین کو شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، اللہ کی طرف سے بادشاہ تھے۔ اس نے سلطنت کے ذریعے ملک حاصل کیا تھا، طاقت کے ذریعے، زور، دبدبا، قہر و غلبہ، اور حسین کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ بس یہ فرق ہے، روحانی اور مادی۔ تو جنگ کیا تھی؟ روحانی اور مادی، وہ آج بھی جاری ہے۔ ہر مسلمان اپنی ذات میں روحانی اور مادی لڑائی سے مارکا آ رہا ہے، وہ چاہے نفس کی اور روح کی لڑائی ہو، یا وہ معاشرے کی لڑائی ہو، یا حکومتی اور آئین کی لڑائی ہو، اصولوں کی لڑائی ہو۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ اصول تھے کہاں۔ اصول شاہی کے پاس ہوتے ہیں یا اصول اللہ کے ہادی امام اور نبی کے پاس ہوتے ہیں؟ شاہی کا کوئی اصول ہی نہیں ہوتا، اس کا تو حکم ہوتا ہے۔ بس کہا نمرود نے ڈال دو آگ میں ابراہیم کو۔ کیوں ڈال دو بھائی؟ قرآن سے پوچھو کیوں ڈال دو؟ پتہ چلا شاہی یہ کہتی ہے کہ ہمارے سامنے دلیلیں مت قائم کرو، اور اگر ہم تمہاری دلیل کا جواب نہیں دے سکیں گے جو تم ہم پر قائم کرو گے تو پھر ہم تمہیں آگ میں پھینک دیں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہارا سر اتار لیں گے۔ تو پتہ چلا دنیاوی حکومتوں کے پاس اگر دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ یزید کے پاس دلیل نہیں تھی، اس کے مطالبے کے پیچھے اس کے پاس دلیل نہیں تھی، اور حسین خود خدا کی دلیل تھے۔ دیکھیں معجزات کے مالک تھے، اور اگر مالک نہ کہیں تو معجزات کے وارث تھے۔ معجز نما نبی کے وارث تھے، معجزات دکھانے کی طاقت رکھتے تھے۔ گھبراہٹ نہ ہو لفظ معجزہ سے کہ معجزہ وہ ہے جو ماورائے عقل ہو، لیکن آپ کو یہ حیرت ہو جائے گی کہ تاریخ میں معجزے کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی قسم ہے کردار کی بلندی۔ سرکار رسالت ماپ ختمی مرتبت کا سب سے بڑا معجزہ
ان کا اسوہ حسنہ تھا، ان کا کردار تھا کہ کردار کا عیب اگر کافر کو مل جاتا تو ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے کہ محمد میں یہ عیب ہے. اور یہ جملہ بھی کام آئے گا کہ اگر نبی کے اجداد میں کوئی عیب ہوتا تو مکے والے بار بار نبی کو تانا دیتے کہ تمہارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، پردہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اجداد بت پرست تھے. عربوں کو بھی معلوم تھا کہ بنی ہاشم مزاج میں ہم سے الگ ہیں. مزاج اور فکر کو سمجھنا ضروری ہے. مزاج و فکر کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی آسانی کے ساتھ بنی ہاشم کو، اجداد پیغمبر کو توحید سے نہیں ہٹا سکتا تھا. سب توحید پر تھے. کیوں نہ چاہا ہوگا کافروں نے کہ ہم اپنے عقیدے پہ انہیں لے آئیں، یا کم از کم یہ تو آزما رہے ہوں گے کہ یہ تو ظاہر ہو جائے کہ یہ ہیں کس عقیدے پر. تو بار بار کچھ ایسی باتیں ان کے سامنے کرتے ہوں گے، لیکن ان کے اخلاقیات سے مجبور تھے. ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے احسان. ان کے احسانات تھے پانی وہ پلا رہے تھے. سب سے بڑا مسئلہ عرب میں پانی ہے بھائی. پانی نہ ہو تو نہ جانور پلیں گے، نہ زراعت ہوگی، اور نہ پیاس بجھے گی. پانی اتنے وافر مقدار میں عرب میں نہیں تھا. پانی تلاش کرنا پڑتا تھا. جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو اپنے معاشرے میں ہر شہر میں اجاگر کیا جاتا ہے. دیکھیے پانی سے سبزہ ہے، پانی ہے تو سبزہ ہے. جب عرب میں پانی نہیں ہے تو سبزہ نہیں ہے، ریگزار ہے. زردی 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 خزاں نظر آتی تھی. سبزی تو گھاس اور پھول درخت تو سبز تو نظر نہیں آ رہے. جو چیز نہیں ہوتی اور بہت قیمتی ہوتی اس سے محبت ہو جاتی ہے. عربوں کو چونکہ سبزہ ملتا نہیں تھا اس لیے سبزے سے محبت ہو گئی. ہرا رنگ انہیں پسند تھا. اسلام آنے کے بعد بھی ہرا ہی رنگ انہیں سبز رنگ پسند رہا. یہ سبز رنگ رکھنا یہ بتاتا ہے کہ سبزے سے ترسے ہوئے تھے. تو قدرت نے حسن مجتبیٰ کو سبزہ زار اسلام کا بنا کر بھیجا. سبزہ زار جو ہے وہ باغات کو اگانے کا سمبل ہے. حسن وہ پہلے سمبل ہیں سبزہ زاری کا کہ جنہوں نے سبزے کو پسند کیا تو خطابی ہو گیا حسن سبز قبا. اور جب تک سبز میں سرخ پھول نہ کھلیں تب تک حسن پیدا نہیں ہوتا. اس لیے لالا زار بنایا گیا حسین کو، حسین شہید کربلا. اب سبزہ تو حسن نے اگایا تھا، اس میں سرخ پھول لالا زار، کربلا میں گلاب کھلا دیے. حسین کا ہر شہید آج تک گلاب بنا ہوا، سرخ پھول بنا ہوا. یہی ہے واقعہ کربلا. آپ کسی بھی رخ سے اس کو سمجھنا چاہیں تو حسین تو ایک چمن زار کھلانے جا رہے ہیں کربلا. وہ تاریخی بحثیں ہیں. بیعت کا سوال ہوا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینے سے آ گئے ہیں، مکے آ گئے ہیں، اور مدینے سے کوئی چوری چھپے. دیکھیے جب بیویاں ساتھ ہوں گی، گھر والے بچے ساتھ ہوں گے تو چھپ کے کیسے کام ہوگا. اسی ہسٹری میں پڑھ لیجئے جس دن حسین نے مدینہ چھوڑا کئی لوگوں نے مدینہ چھوڑا. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتا ہی دوں تقریر میں اور ہر چیز واضح کروں. کچھ ہم بتائیں، کچھ سننے والے پڑھ لیں کتابیں. ان شخصیتوں کو بھی دیکھ لیں کہ جس دن حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تو وہ کون سی ہستیاں ہیں جو مدینے کو چھوڑ رہی ہیں. نام مل جائے گا. لیکن یہ جملہ بھی ملے گا کہ چھپ کر نکل گئے، ان راستوں سے گئے جدھر کوئی انہیں نظر نہ ڈالے، دیکھ نہ سکے. اور حسین سے کہا بھی گیا کہ عام شاہراہ پہ نہ چلیے، چھپ کر چلیے. حسین مدینے سے مکے تک پوشیدہ راستے سے گئے، نہ مکے سے کربلا تک پوشیدہ راستے سے گئے، آبادیوں سے ہوتے ہوئے گئے. اور منزلوں کے نام لکھے ہیں، دیہاتوں سے، قریوں سے، شاہراہ سے گزرے جو خاص شاہراہ مکے سے عراق جاتی تھی. گویا شاہراہ پہ جانا یہ بتا رہا ہے کہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نبی کے نواسے نے مدینہ چھوڑا ہے.
گویا بتا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا اقدام ہے جو کرنے کے لیے حسین جا رہے ہیں. نہ حصول سلطنت ہے نہ حصول زر ہے. آل محمد کے لیے سلطنت اور زر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو تمام انسان دنیا کے ذہن سے نکال دیں کہ آل محمد کے لیے حکومت کوئی شے ہے یا دولت کوئی شے ہے. وہ جہاں ٹھوکر مارتے ہیں وہاں زر و جواہر ابل پڑتے ہیں. جہاں قدم رکھ دیں وہیں اپنا تخت سلطنت بنا لیں. ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مادی ذرائع سے حکومت حاصل کی جائے. انہیں ایک روحانی سفر کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آیت پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام. مسئلہ اسلام کا ہے. وارث حسین ہے. کوئی اسلامی نمائندہ عرب میں موجود ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا. صرف حسین کا اٹھنا یہ بتا رہا ہے اور سب کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ کتنا خطرہ سب محسوس کر رہے تھے. امام کو خطرہ نہیں ہوتا. امام ڈرتا نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے ولایت کی شرائط میں ہے کہ اولیاء کو خوف غم حزن نہیں ہوتا. ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوف زدہ نہ ہو. امام کی پہچان ہی وہ خوف زدہ نہ ہو. ہاں ڈرایا جا رہا ہے خوف زدہ کیا جا رہا ہے. تو حسین بچوں اور عورتوں کو اسی لیے لے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ڈر تھوڑی گئے. ہم پہ کوئی خوف تھوڑی ہے. ہمارے مزاج کو سمجھو. ہاں یہ حسین پہ شاخ ہے. مدینہ چھوڑنا, رات بھر قبر نبی پہ رہیں, روتے روتے آنکھ لگ گئی. نانا کو خواب میں دیکھا ہے. نانا آئے ہیں, نواسے سے کہتے ہیں آؤ کربلا آؤ, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وعدے گاہ پر آؤ, تمہیں قربانی دینا ہے. ایک خواب ابراہیم نے دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے. حسین نے بھی ایک خواب دیکھا. اس خواب سے کربلا کا آغاز ہو گیا. نانا نے کہا کربلا آؤ, حسین کربلا چل دیے. حسین دنیا کی مانے, تاریخ کی مانے, یا اپنے نانا کے خواب کی بات کو مانے. اور پڑھ لیجئے حدیثوں میں کہ اگر کسی نے ختمی مرتبت کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوگا. نبی کو خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ورنہ اس پہ عذاب آئے گا. نواسے نے نانا کو خواب میں دیکھا ہے. امام نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. اور تیاری, اللہ اکبر, دربار میں بلایا گیا. آپ نے صاف بات کی ہے. یہ لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں یہ بات ہوئی. کوئی بات نہیں ہوئی. حسین نے صاف بات کی, ہم انبیاء کے گھر آنے والے کسی کی بیعت نہیں کرتے. بس صاف ایک کلیئر بات حسین نے کر دی. ہم لوگ جو انبیاء کے گھر آنے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی عام انسان کی بیعت نہیں کرتے. اب تاریخ وہ تفصیلات لکھے گی, فاسق تھا, فاجر تھا, شرابی تھا, یہ تھا, اس لیے بیعت سے انکار کیا. نہ, حسین نے صاف بات بتائی, نبی کے خاندان کا فرد بیعت کسی عام آدمی کی نہیں کرتا. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اور یہ بات رسول اللہ کے لیے کہی گئی کہ اے نبی آپ کا ہاتھ سب سے بلند ہے, آپ کسی کی بیعت نہیں کریں گے. تو اب نانا بھی کسی کی بیعت نہیں کرے گا تو نواسا بھی کسی کی بیعت نہیں کرے گا. آپ یہ کہہ کے دربار میں آ گئے. اب وہ ایک راستہ ہے, وہ مشیت کے اشارے ہیں. حسین کو کیا کیا معلوم ہے, اس کے مطابق سفر کی تیاری ہے. ناقے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بنی ہاشم کے گھر سونے ہوتے جا رہے ہیں. سب حسین کے گھر میں جمع ہوتے جا رہے ہیں. اور نانی ام سلمہ ام المومنین آئی ہیں. بہت بوڑھی ہو چکی ہیں, 80 سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے. بعض کہتے ہیں 80 اور 90 کے درمیان تھی. ہم نے سنا ہے تم عراق جا رہے ہو. ہاں نانی, ادھر کا ارادہ ہے. میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تمہیں عراق میں قتل کیا جائے گا. کہاں, آپ نے صحیح سنا ہے, مجھے وہیں قتل کیا جائے گا. اور اگر آپ کہیے تو میں مقتل کی تصویر آپ کو دکھا دوں. یہ کہہ کے اپنے ہاتھ کو بلند کیا. کنانی ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھیے. کہ یہ صحرا جو ہے یہی کربلا ہے. خاک کربلا بھی ام سلمہ کے پاس محفوظ ہے. ہاں وہ
تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا کوہرام کا وقت تھا کہ بیویاں سوار ہو رہی تھیں. دیکھیے اگر سب چلے جاتے تو کوہرام نہ ہوتا. کوہرام تو اس لیے ہوا کہ ایک بیمار بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے تھے. آج جسے تاریخ اور مقتل اور تاریخ حسینیت فاطمہ صغریٰ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو اس وقت 8-9 برس کی تھیں، وہ نہیں جا رہی ہیں. وہ نہیں جا رہی ہیں، انہیں امام حسین نہیں لے جا رہے ہیں، وہ علیل ہیں. اور جب انہیں پتہ چلا کہ گھر کا سامان باہر چلا گیا ہے، حد یہ ہے کہ علی اصغر کا جھولا بھی باہر چلا گیا، تو وہ پوچھتی بابا کیا سفر کی تیاری ہے؟ کہاں ہم لوگ سب جا رہے ہیں. تو بابا میں نہیں جا سکتی. کہ تمہیں کیسے لے جاؤں؟ گرمی بہت تیز ہے، سفر پہاڑوں اور صحراؤں کا ہے، تمہیں تکلیف ہوگی. تمہارے لیے تو ہم نانی ام سلمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تمہارے لیے تو ہم حضرت عباس کی والدہ ام البنین ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مشہور ام البنین کی شخصیت ہے. امام حسین کہتے ہیں تمہاری دادی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی والدہ عباس کو، یہ سب تمہارے ساتھ ہیں. پھر ہم تمہارے چچا محمد حنفیہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم تمہارے دوسرے چچا عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑ رہے ہیں. یہ سب جناب صغریٰ کی وجہ سے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اکیلے مکان میں دم گھٹ جائے. سائیں سائیں کرتا مکان. گھر کے افراد باہر چلے گئے. حسین دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ علی اکبر کا گھوڑا عقاب تیار ہے. گھوڑے کے قریب علی اکبر پہنچ چکے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک بار آواز دی علی اکبر ذرا میرے پاس آؤ. سر کو جھکائے ہوئے بیٹا قریب آیا. کہا اتنی جلدی سوار ہو رہے ہو؟ جاؤ بہن انتظار کر رہی ہے، بہن سے تو مل لو. حسین کو تو معلوم ہے کہ اب بہن اور بھائی نہیں مل پائیں گے. علی اکبر سر کو جھکائے گھر میں آئے، دیکھا ایک در پر صغریٰ بالوں کو کھولے ہوئے، آنکھ میں آنسو لیے، گھر کی ویرانی کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں. علی اکبر قریب آئے تو صغریٰ نے رو کر کہا کیا میرے گھر کا چاند چلا جائے گا؟ کیا میرے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا؟ علی اکبر کے بھی آنسو ٹپکے اور ایک بار کہا علی اکبر ایک وعدہ تو کر لو، جب بابا کسی منزل پہ ٹھہریں گے اور وہاں بستی بسائیں گے، وعدہ کرو پھر آ کے صغریٰ کو لے جاؤ گے. نہ علی اکبر آئے، نہ صغریٰ سے کیا وعدہ پورا ہوا. ہاں کربلا میں علی اکبر نے یہ ضرور کہا بھیا سید سجاد بہن سے وعدہ تو کیا تھا، مگر کہنا بابا نر گئے آدھا میں گر گئے. علی اکبر